أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اسی کائنات کا مظہر اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ دنیا اور کائنات میں جتنی اہم چیزیں پائی جاتی ہیں انسان کے جسم میں اللہ نے اس کا نمونہ بنایا ہے. اگر زمین ہے، مٹی ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، دوسرے جانور ہیں، تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ نمونہ انسان کے جسم میں پایا جاتا ہے. تو گویا پہلے کائنات بنی ہے، پھر اس کے بعد انسان کا جسم بنا ہے اور انسان کا جسم بھی اس کائنات کا مظہر یا اس کا ایک نمونہ ہے. پھر اللہ نے انسان کے جسم کو مختلف اعضاء، مختلف انگ سے اللہ نے بنایا ہے اور جسم کے ہر انگ کا، ہر عضو کا ایک الگ اپنا کام ہے. ہر عضو اپنا الگ الگ کام کرتا ہے. جو عضو اگر اپنا کام نہیں کرتا تو وہ عضو معطل اور بیکار سمجھا جاتا ہے، یا تو وہ قابل علاج ہوتا ہے یا کبھی نہ کبھی اسے کاٹ کر پھینکنے کی نوبت آتی ہے. جو عضو اپنا کام نہیں کر پاتا، تو اللہ نے جسم کے مختلف اعضاء، مختلف انگ بنائے اور ہر ایک کی بناوٹ بھی تھوڑی الگ ہے. کہیں ہڈی ہے تو کہیں گوشت ہے، کہیں بال ہے تو کہیں ناخن ہے. ہر ایک کی بناوٹ بھی الگ ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے جسم میں ایک ایسا پاور رکھا، جسم میں ایک ایسی اسپرٹ اللہ نے رکھی، جسم میں اللہ نے ایک ایسی طاقت رکھی، جو پاور، جو اسپرٹ، جو طاقت ان سارے اعضاء کو جوڑے ہوئے ہے اور سارے اعضاء کو جوڑے بھی ہے اور ہر عضو کو اپنے کام پر لگائے بھی ہے کہ ہر عضو اپنا کام کر رہا ہے. اگر جسم سے وہ پاور نکل جائے تو پھر انسان کی یہ سارے اعضاء اپنے جسم سے جدا ہو جاتے ہیں. واضح لفظوں میں انسان کے سارے اعضاء کو جوڑنے والی چیز ہمارے بدن کی روح ہے. یہی روح پورے جسم کو جوڑے ہوئے ہے. جب روح جسم سے نکل جاتی ہے
تو کچھ گھنٹوں کے بعد، 1-2 دنوں کے بعد یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر عضو دوسرے عضو کے ساتھ جدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے نہیں رہتا۔ پتہ چلا کہ انسان کے جسم میں روح کی ایسی حیثیت ہے کہ یہی روح انسان کو زندہ بھی رکھتا ہے، کام پہ لگائے بھی رکھتی ہے، اور یہی روح سارے اعضاء کو جوڑے ہوئے ہیں۔ روح اگر جدا ہو گئی تو جسم بکھر جاتا ہے۔ جس طرح اللہ نے اس جسم کو بکھرنے سے بچانے کے لیے اور ہر عضو کو اپنے اپنے کام پہ لگے رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے روح بنائی ہے، اسی طرح اس انسان کے لیے جو کائنات بنی ہے، اس انسان کے لیے جو دنیا بنی ہے، اس دنیا کے لیے بھی اللہ نے ایک روح بنائی ہے۔ اسی روح پر یہ دنیا بسی ہوئی ہے، بچی ہوئی ہے۔ وہ روح جس دن اس دنیا سے پورے طور پہ نکل جائے گی، یہ دنیا کے سارے حصے بکھر جائیں گے، نہ آسمان کا نظام رہے گا، نہ سورج چاند کا، نہ زمین و سمندر کا، نہ چوپائے، نہ انسان کا، ہر کچھ بکھر جائیں گے۔ گویا کائنات کے ذرہ ذرہ کے بکھرنے سے روکنے والی چیز روح کائنات ہے۔ جیسے روح انسانی انسان کو بکھرنے سے روکے ہوئے ہے، اسی طرح سے روح کائنات اللہ نے کائنات کو بکھرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اس روح کا نام کیا ہے؟ اسی روح کو اللہ نے ذکر الہی کا نام دیا ہے۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخر جس انسان کو اللہ نے احکامات کا پابند بنایا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، فرائض و واجبات اور احکام و اعمال کا اللہ نے پابند بنایا ہے، مگر ان تمام احکامات، ان تمام اعمال کے تذکرے اتنے نہیں ہیں جتنا کہ ذکر کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ہر موقع پر ذکر کے تذکرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ذکر کی اہمیت وہ ہے جو پورے کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی کہ جس دن اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک فرد نہیں رہے گا، اسی دن دنیا کا نظام بکھر جائے گا۔ تو جو لفظ اللہ پوری دنیا کے نظام کو تھامے ہوا ہے، جو ذکر الہی کائنات کے بکھرنے سے جو ذکر روکے ہوا ہے، وہی ذکر الہی انسان کے دل کے بکھرنے سے بھی ضرور ہم کو روکے رکھے گا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دل میں بے چینی ہے، دل میں بے قراری ہے، دل میں پریشانی ہے، دل میں الجھن ہے، دل میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، انشراح نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اگر دل میں نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہی لفظ اللہ کا نور، اللہ کا ذکر ہمارے دل اس سے خالی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا دل پورے طور پہ مطمئن رہے، انشراح رہے، انوارات اور تجلیات کی آماجگاہ رہے، تو پھر ہمیں اپنے دل کو ذکر کی غذا ہم کو دینی پڑے گی۔ اس لیے ذکر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب تک ہم اپنے اللہ کا والہانہ انداز میں ذکر نہیں کریں گے، عاشقانہ محبانہ انداز میں اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اس وقت تک دل کو وہ انوارات، وہ تجلیات نہیں مل سکتے جو ہم اپنے اکابر کی کتابوں میں ان کے حالات میں پڑھتے ہیں۔ جب انسان پابندی کے ساتھ اپنے دل کی دوا سمجھتے ہوئے، اپنی روح کی غذا سمجھتے ہوئے، اپنے قلب کی حیات اور اپنے قلب کی زندگی سمجھتے ہوئے، ایک زندگی کے ایک اہم ضرورت سمجھتے ہوئے انسان اگر پورے شوق و ذوق کے ساتھ
جب ذکر کرتا ہے تو اس کے چند فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی عملی زندگی میں، تدریسی زندگی میں، یا کوئی بھی زندگی ہو، داعیانہ زندگی ہو یا تدریسی زندگی ہو یا عام زندگی ہو، جب انسان ذکر بڑے شوق اور ذوق اور جذبے کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، توفیق عمل کی توفیق بڑھا دی جاتی ہے۔ عمل کی توفیق عمل۔ اب جب ذکر کا نور دل میں آیا اور دل کا تعلق اپنے اللہ کی ذات سے بڑھا تو اللہ کی طرف سے فضل باری ہوا کہ اس کو اعمال کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں صبح سے شام تک تو مدرسے کی پاکیزہ ماحول میں تھا، اب میں ذرا بازار جا رہا ہوں۔ اب توفیق یہ ملی کہ بازار میں وہ ذکر الہی کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ اپنے گھر کو جا رہا ہے تو سوچتا ہے صبح سے شام تک تو میں قرآن و حدیث کے سامنے تھا، اب میں گھر آج اس نیت سے جاؤں گا کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت حج عمرے کی نیت سے کروں گا۔ یہ جو نیت کا جذبہ پیدا ہوا، یہ جو توفیق ملی ہے، یہ ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی ہے۔ جس کے دل میں بیداری، جس کے دل میں نورانیت، جس کے دل میں تجلیات ہوتی ہیں ذکر کے، اللہ رب العزت اسے اہم موقع پر، بلکہ چھوٹے چھوٹے وہ عمل کہ جس سے بڑے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں، ایسے عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ تو بہرحال ذکر کی توفیق سے، ذکر کرنے سے انسان کو عمل کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 2، جب انسان کو توفیق ملنے لگتی ہے تو پروردگار کی طرف سے ایک اور نعمت ملتی ہے جس کو روح عمل کہتے ہیں۔ یعنی اب اس کے اعمال میں روح آنے لگتی ہے۔ جیسے دنیا کی روح اللہ نے بنائی ہے، جسم کی روح اللہ نے بنائی ہے، اب اس کے اعمال میں روح آنے لگتی ہے۔ یعنی اب اس کا ہر عمل اخلاص، للہیت اور اللہ کی رضا کی نیت سے ہونے لگتا ہے۔ بلکہ جو عبادتیں وہ عبادت سمجھ کے کرتا رہا، اب اس کی عبادتیں، اس کی عادتیں، اس کے دنیا کے کام و کاج، بشری تقاضے سے ہونے والے اعمال، وہ تمام کے تمام بھی حسن نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت بن جاتے ہیں۔ حضرت عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کیسی توفیق عطا فرمائی کہ میرے چھوٹے چھوٹے نواسے اور پوتے جب میرے پاس دوڑ کے آتے ہیں تو ایک دم سے اندر کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں اسے گود لے لوں، مگر ایک لمحے کے لیے میں رک جاتا ہوں، 1 سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہوں۔ دل میں نیت پیدا ہوتی ہے، اے اللہ بچوں سے شفقت کو تو پسند کرتا ہے اور بچوں کو شفقت سے گود میں لینا میرے پیارے نبی کی سنت ہے۔ اے اللہ تیری رضا اور پیارے نبی کی سنت کے ارادے سے بچے کو گود میں لے رہا ہوں۔ یہ ہمارے بڑوں کی زندگی ہے کہ کیسی توفیق ملی کہ ایک عام انسان کی فطرت ہے کہ شفقت کی بنیاد پہ انسان کسی بھی بچے کو گود میں لے لیتا ہے۔ یہ تو غیر مومن بھی یہ کام کرتا ہے، مگر یہاں دیکھیں کہ اس موقع پر بھی ایک دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، ایک عادت ہے، اس عادت میں کس طرح سے حسن نیت کی بنا پر عبادت بن گئی تو روح عمل انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور روح عمل کے بعد یا روح عمل کے ساتھ ساتھ نور عمل انسان کو ملتا ہے۔ تو توفیق عمل بھی، روح عمل بھی اور پھر نور عمل بھی۔ عمل کا نور، اللہ رب العزت نے ہر عمل میں ایک نور کو رکھا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے گا کہ ہمارا کوئی بھی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جتنا مطابق ہوگا، ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نماز، کوئی بھی عمل لے لیجئے، ہمارا جو بھی عمل
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جتنا زیادہ مطابق ہوگا اس عمل کا نور اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور ہمارا جو عمل ہمارا آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا، چاہے صورتاً وہ عمل ہو، اس میں نور عمل شامل نہیں ہوگا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک انسان ظہر کے وقتوں میں 4 رکعت کی سنت پڑھتا ہے، مگر اس کی سنت جو 4 رکعت سنت نماز ہے وہ خود سنت نماز کچھ سنتوں سے خالی ہے. اور ایک بندہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کا قیلولہ کرتا ہے اور قیلولے میں یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ میں صرف اس لیے لیٹ رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا بھی قیلولہ کرتے تھے، تو آپ قیلولہ کرتے تھے، میں ان کی اتباع میں قیلولہ کر رہا ہوں، اور وہ چند منٹ کے لیے قیلولہ کرتا ہے سنت کی نیت سے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس کا قیلولہ کرنا چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیلولے کے بالکل مطابق ہے، لہذا اس کا قیلولہ اس انسان کی 4 رکعت ظہر سے کہیں آگے ہو گیا. اور بنیاد یہ ہے کہ اس کی 4 رکعت نماز تو ہے، مگر اس نماز کو نسبت حاصل نہ ہو سکی پیارے آقا کی مکمل سنتوں سے. انسان کا چھوٹا سا عمل ہے، وہ اس عمل میں حسن نیت کی بنا پر اس کا وہ چھوٹا سا عمل وہ ایک عبادت اور سنت کے ساتھ ادا ہوا. غرض ہم اہل علم کے لیے یہ بات لائق غور ہے کہ آخر جس اللہ نے ہمیں اپنا بھی علم دیا اور اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کا علم بھی اللہ نے ہمیں دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیارے نبی کی جو ایک صفت ہے معلم ہونا، اللہ نے ہمیں معلم کی جگہ بھی بیٹھایا، تو کیا ہم اور آپ اپنی زندگی کا کچھ حصہ نکال کر کیا ہم وہ ذکر نہ کریں کہ جس ذکر پر ہمیں توفیق عمل بھی ملتی رہے، روح عمل بھی حاصل ہو اور نور عمل بھی حاصل ہو. اگر یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو یقیناً ہمارا دل روشن ہوتا ہے. جب انسان کے قلب کو اللہ کی طرف سے انوارات ملتے ہیں اور اعمال کے جو انوارات ہیں، عبادت اور عمل کے جو انوارات ہیں، جب وہ انوارات انسان کے قلب پر پڑتے ہیں تو پھر قلب کی مختلف حالت ہوتی ہے. انسان کے دل کی الگ الگ حالتیں بنتی ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا. کہیں تو مومن کے قلب کو قلب سلیم کہا گیا، کہیں مومن کے قلب کو قلب منیب کہا گیا، کہیں پر مومن کے قلب کو قلب مخبت کہا گیا، جھکنے والا، کہیں پر مومن کے دل کو قلب وجل کہا گیا، کہیں مومن کے دل کو قلب تقی، تقوی والا، قلب تقی کہا گیا، کہیں پر مومن کے قلب کو قلب حی کہا گیا، زندہ قلب، کہیں مومن کے قلب کو قلب ہدی کہا گیا، ہدایت یافتہ قلب. گویا یہ انوارات اور تجلیات جب انسان کے قلب پہ پڑتی ہیں تو تجلیات و انوارات کے پڑھنے سے انسان کے قلب کی کیفیت، اس کی حالت بدلتی ہے، اور یہ وہ تمام وہ حالتیں ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں. تبھی تو اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کر دیا ہے. لیکن اس کے برعکس جب انسان اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، علوم نبوت کے فوائد کو نہیں سمجھتا، اور پھر اپنے دل کو بنانے اور اپنے دل کو بچانے کی فکریں نہیں کرتا، تو پھر ایسے قلب کی کیا حالت بنتی ہے وہ بھی قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے. چنانچہ ہمیں اپنے قلب پہ غور کرنا ہے. قرآن و حدیث کے اندر کسی قلب کو قلب مریض کہا گیا. ایک قلب وہ ہے جو قلب مریض ہے، ایک قلب وہ ہے جسے قلب اعمیٰ، اندھا قلب کہا گیا. یہ کون ہے؟ کفار کے لیے میرا بھی دل اندھا ہو سکتا ہے. تو چونکہ ایک قلب وہ ہے جس قلب کو قلب مریض کہا گیا، ایک قلب کو قلب اعمیٰ کہا گیا، ایک قلب کو قلب لاہی کہا گیا. قلب لاہی وہ قلب جو غفلتوں میں پڑا رہے،
وہ قلب جو بیکار چیزوں میں پڑا رہے، یعنی ایسی چیزوں میں کہ جس چیز کا فائدہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا، ایسے چیزوں سے قلب مشغول ہو جائے، اس کو قلب لاہی کہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، انسان جب لہو و لعب میں پڑتا ہے تو اس کے قلب پر غفلت پیدا ہوتی ہے، لہذا قلب لاہی انسان کے قلب میں غفلت پیدا کرتا ہے۔ یہاں ایک بات سنتے چلیں، ہمارے اکابر و مشائخ، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ دن میں درس و تدریس میں ہوتے تھے، رات میں آرام کے بعد صبح کے وقتوں میں سحرگاہی میں اللہ کے سامنے آہ و فغاں کرتے تھے، اور پھر جب تہجد کا ٹائم ختم ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ قیمتی موقع، ایک قیمتی لمحہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس وقت وہ اس طرح سے روتے تھے جیسے دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہو اور کسی نعمت سے کوئی محروم ہونے والا ہو۔ اکابر کی زندگی کو، حالات کو دیکھیں، اور یہ حضرات اکابر کی زندگی حالات در حقیقت حضرات صحابہ کے حالات سے ملتے جلتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صحابہ کرام کی شان ہے۔ تو گویا جب قلب لاہی ہوگا انسان کا تو لہو و لعب اور غفلت کی بنیاد پر انسان سے توفیق عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، اور انسان پھر بہت ساری غفلتوں میں پڑ جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، مجھ سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ایک قلب مریض ہے، ایک قلب عامہ ہے، ایک قلب لاہی ہے، اور ایک قلب آثم ہے، اسم گناہ، یعنی ایسا دل کہ گناہ کر رہا ہو مگر اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے۔ یہ بڑا عجیب سا درجہ ہے، وہ انسان کے دل سے یہ حس، یہ احساس، یہ ادراک، یہ شعور، یہ سمجھ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے گھر پہ ہیں، ہم نے خبر سننے کے لیے نیٹ چالو کیا، ارادہ ہے نیٹ چالو کرنے کا، خبر سننے کا، مگر عجیب اتفاق کہ اس پہ کچھ اور چیزیں آ گئیں، اور آئی تو دل اور نفس کو چسکا لگا، اور 2-3 منٹ ہم نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کچھ غلط چیزوں کو ہم نے اپنے ارادے سے دیکھا، اور خیال تک نہ ہوا کہ رات کی تنہائی میں ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو چکا ہے، گناہ کبیرہ ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قلب آثم ہے، یہ گناہگار قلب ہے۔ اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کے قلب کی ایک حالت ہوتی ہے جس کو قلب متکبر کہتے ہیں، یعنی قلب کے اندر کبر کا آ جانا، قلب کے اندر کبر کا آ جانا، عجب کا آ جانا۔ اور عامتاً جس قلب میں عجب اور کبر ہوتا ہے اکثر و بیشتر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے قلب کے اندر، میرے دل کے اندر عجب یا کبر ہے۔ اس کی پہچان اپنے آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، ہر انسان کے ساتھ نفس و شیطان لگا ہوا ہے، تو انسان ہے، بشر ہے، ہم بازاروں میں گئے، ہماری آنکھوں نے غلط دیکھ لیا، تو انسان بشر ہے۔ اب اس کے بعد غلطی ہو جانے کے بعد اگر ہم اس کو اپنے دل سے نہیں مانتے، ہم اپنے دل سے نہیں مانتے، یا ہم نے کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدی اور خریدتے ہوئے ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، ہم نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیا، جتنا کہنا تھا اس سے کہیں زیادہ کہہ دیا اس دکاندار کو، لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا، اور اگر احساس ہوا بھی تو ہم نے اس کو مانا نہیں، ہم نے اس کو ختم نہیں کیا، رفع دفع نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو ہی کہا کہ آج کل دکاندار ایسے ہی ہوتے ہیں، جب تک اس کو ڈپٹ کے نہ بولو، اس کو دبا کے نہ بولو، وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو یہ گویا دل کا ایک کبر ہے۔ اس بنیاد پر یہ دل کی جو کیفیات ہیں، جو مذموم کیفیتیں ہیں، ہمیں مدرسوں کے ماحول میں رہتے ہوئے یا اللہ نے جس پاکیزہ ماحول میں رکھا ہے، اپنے اس پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوئے اپنے قلب پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ جن دلوں کا تذکرہ اللہ نے اچھائی کے ساتھ قرآن میں کیا ہے، ہمارا دل اس
کیٹیگری میں آتا ہے یا اللہ نے جس دل کی مذمت بیان کی ہے کہیں ہمارا دل اس سے مذموم کیٹیگری میں تو نہیں آتا؟ اگر ہم غور کریں گے اور صدق نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر کبھی آنکھ بند کر کے تہجد میں یا کوئی نفل پڑھ کر اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل بول پڑے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا اپنے دل کی کیفیت کو بنائیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے دل کا جائزہ لیں گے اور دل آپ کو بتائے گا کہ کیا کیفیت ہے، تو پھر اگر آپ میں یہ طلب ہے کہ دل اچھا بنے تو فرماتے ہیں نمبر 1 عزم کر لیجئے اجتناب معصیت کا، کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے قصد و ارادے سے ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عجیب بات میں آپ کو سناؤں، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اور بڑا عجیب جملہ لکھا ہے علماء کے لیے۔ علماء کی مجلس میں ہی اس کو سنانا چاہیے لیکن سناتے ہیں۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم جلوتوں میں گناہ سے بچ جاتے ہیں، جلوت میں بازاروں میں انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، جلوت میں رہتے ہوئے گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور خلوت اور تنہائی میں اگر ہم گناہ سے نہیں بچتے، اس گناہ کو آپ عام کر لیجئے کہ جلوت میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے، دوستوں کے درمیان رہتے ہوئے، بازاروں میں رہتے ہوئے، سڑکوں پہ رہتے ہوئے، فلم ٹاکیز سے گزرتے ہوئے اگر ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں اور خلوت اور تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتے، تو ڈرنے کی بات ہے کہ شاید ہم بازاروں میں اور جلوت میں خدا سے ڈر کر گناہ سے نہیں بچ رہے بلکہ انسانوں سے ڈر کر گناہوں سے بچ رہے، اپنے لباس کی بنیاد پہ گناہوں سے بچ رہے ہیں کہ اگر میں کسی فوٹو کو دیکھوں گا، اگر میں لوگوں کے سامنے کچھ اول فال بکوں گا تو میرے لباس کو دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے۔ اگر خدا کا خوف دل پہ غالب ہوتا تو تنہائی میں بھی ہم اسی طرح گناہوں سے بچتے جیسے جلوت میں ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور عجیب جملہ فرمایا، کہیں ایسا تو نہیں، یہ جملہ ہے آپ کا، ملفوظات میں دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ورانہ لباس، انہی کے الفاظ ہیں، بڑے عجیب جملے ہیں، اس کو غور سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارا پیشہ ورانہ لباس کہیں ہم کو گناہوں سے تو نہیں بچا رہا ہے کہ اگر میں اس پیشہ ورانہ لباس میں رہتے ہوئے انسانوں کے سامنے کوئی گناہ کر لوں گا، لوگ دیکھ لیں گے تو مجھے لوگ کیا لعنت و ملامت کریں گے۔ اگر واقعتاً دل کے بننے اور دل کے خوف و خشیت کی بنیاد پہ گناہ سے ہم بچتے ہیں تو پھر فرق نہ ہونا چاہیے جلوت اور خلوت کا، جیسے جلوت میں بچتے ہیں خلوت میں بھی گناہوں سے ہمیں اسی طرح بچنا چاہیے۔ لہٰذا خلوت کے گناہ اپنے دل و دماغ کے گناہ ہیں کہ ہمارے دل دماغ میں ہم گناہوں کو نہ پکائیں، خلوت میں ہم اپنے آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہ دیکھیں۔ یہ خلوت کے گناہوں سے بچنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم جلوت کے گناہوں سے بچتے ہیں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں اجتناب معصیت، کہ معصیت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم لوگ معصیت کس کو سمجھتے ہیں؟ معصیت ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کو ہم گالی نہ دیں، لڑائی نہ کریں، فلم ٹاکیز کے پاس سے نہ گزریں، عامتاً ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم اہل علم کے لیے بڑا عجیب جملہ تبلیغ دین میں فرمایا ہے، انہی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم علماء اہل علم کی جو غیبت ہے وہ بھی عالمانہ ہوتی ہے، یعنی اس رنگ ڈھنگ میں ہماری غیبت ہوتی ہے کہ دوسرا سمجھ نہیں پاتا کہ اس نے کسی بھائی کی کسی کی غیبت کی اور وہ بندہ علم کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نمبر 1 اجتناب معصیت۔ اجتناب معصیت کے ساتھ ساتھ دوسری صفت ہے ندامت کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے کبھی رونا، ندامت کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے رونا۔ نمبر 3 اللہ کی محبت پانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4
ذکر الہی کی کثرت، یہ ذکر الہی کی کثرت، تلاوت قرآن، یہ انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے اجتناب معصیت بھی ہو اور دل کے اندر ندامت بھی ہو۔ اور پانچویں چیز فرماتے ہیں کہ انسان تہجد کے وقتوں میں اپنے اللہ سے دعا کرے، تہجد کے وقتوں میں انسان کو دعا کرے۔ ہم اہل علم کو چاہیے کہ تہجد ضرور پڑھا کرے۔ اگر ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، اور آج کا جو یہ پرفتن دور ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں ہر طرف مصیبتیں آفتیں برس رہی ہیں، انسانوں کی طرف سے بھی ہر طرف سے آفت و مصیبت برس رہی ہے، اگر ہم اہل علم جن پر عوام اعتماد کرتی ہے، جن پر عوام اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کرتی ہے، جب ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو محبت کی آنکھوں سے دیکھنے لگتی ہے اور آگے بڑھ کر عقیدت سے وہ سلام کرتی ہے، کیا آج اسی امت پر جو حالات آئے ہیں، کیا ان حالات کے ہوتے ہوئے کیا ہم اہل علم کو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ 15 منٹ پہلے اٹھ کر اپنے اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھ کر سجدہ کر کے اپنے لیے پوری امت کے لیے ہم کیا دعا نہیں کر سکتے؟ لہٰذا دعائے تہجد میں ہمیں لگنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھوکا پیٹ ہونا، بھوکے پیٹ کا مطلب یہ ہے اتنا نہ کھانا کہ جس سے انسان کی طبیعت بوجھل ہو جائے۔ ہاں، انسان اگر طاقت اور قوت کے ارادے سے کھائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا کھا لینا کہ پھر انسان کا اتنا بدن بوجھل ہو جائے کہ تہجد کے وقتوں میں آنکھ ہی نہ کھل سکے، اپنی فرائض منصبی، اپنی نماز کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگے۔ ان چیزوں کو انسان اگر کرے گا تو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کے دل کے اندر مردنی نہیں ہوگی بلکہ انسان کا دل زندہ رہے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ حضرت میرا دل مردہ ہو گیا ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے خادم سے کہ فلاں جگہ پر ہمارے ذاکرین بیٹھے ہیں، اس کو لے جاؤ اور ذاکرین کی مجلس میں بیٹھاؤ۔ کہ دل کے زندہ ہونے کا ایک راستہ اللہ نے ذاکرین کی مجلس کو بنایا ہے، لہٰذا جہاں جہاں بھی ذکر کی مجلس ہو اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے، یہ نہ دیکھتے ہوئے کون ذکر کر رہا ہے، کون کون کر رہے ہیں، ایک جگہ جب ہم ذکر کریں گے تو اس کے فائدے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ اس لیے جہاں بھی ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدارس میں فتنوں کا سد باب، مدارس میں فتنوں کا سد باب یہ ذکر کے مجلس سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ لہٰذا ضرورت ہے ہم علماء کی کہ جہاں جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، اپنے اللہ کا ذکر پورے طلب کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہر باطن، دنیا آخرت قبر، ہر ایک فتنے سے اللہ تعالی ہمیں آپ کو بچائے۔ اب تھوڑی دیر ہم اپنے اللہ کے حضور ذکر کر لیں۔ آج بہت سے احباب جمع ہیں، لہٰذا ذکر اس انداز میں کریں، تھوڑی دیر ذکر کریں گے، ذکر اس انداز میں کریں گے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اپنے اللہ کو اپنے گناہگار زبان سے پکار رہا ہوں۔ اللہ جتنا پاک ہے، اللہ رب العزت جتنا پاک ہے ہماری ناپاک زبان سے، تو اس کا نام بھی ہم لینے کے قابل نہیں تھے، مگر اللہ کی شان بڑی عجیب ہے، بہت عجیب ہے جب مومن بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، حالانکہ اس کے سبحان اللہ کہہ دینے سے کہ اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، اس کے سبحان اللہ کہہ دینے سے اللہ کی پاکی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کی تکبیر کہنے سے اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فخر کے ساتھ کہتا ہے، اے فرشتے میرا بندہ مجھے سبحان اللہ کہہ کے کہتا ہے، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، وہ مجھے پاک پاک کہتا ہے، گواہ رہو میں نے گناہ معاف کر کے اس کو پاک کر دیا۔ اور میرا بندہ مجھے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، میں تو بڑا ہی ہوں، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اجر و ثواب کو دے کر فرشتے میں اس کو بڑا بنا دیتا ہوں۔
لہٰذا جو پروردگار تسبیح سے ہمیں اللہ دینے والا ہو، تحمید سے ہمیں اللہ دینے والا ہو، اس اللہ کا نام سوکھی زبانوں سے سرسری طور پر بوجھ سمجھ کر، ایک نظام سمجھ کر ہرگز نہ کرنا چاہیے، بلکہ پورے والہانہ انداز میں اپنے دل، اپنے قلب کی روح سمجھ کر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ جو اعمال قلب ہیں، جو قلب کے اعمال ہیں، جو روح کے اعمال ہیں، اس قلب اور روح کے اعمال میں انسان کے قلب کی کیفیت جتنی اچھی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثال سنیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی پیر ناقص ہے اور ناقص پیر سے کوئی شخص بیعت ہو گیا، اس کا مرید ہو گیا، اگر کوئی پیر ناقص ہے لیکن مرید کا اعتقاد کامل ہے، شیخ اور پیر ناقص ہے اور مرید کی محبت کامل ہے، تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کامل محبت اس کو کامل ضرور بنا دے گی، اس لیے کہ اس کے دل کا حال اچھا ہے، اس کے دل کا رخ اچھا ہے۔ تو اسی طرح ہم کہیں بھی ذکر کی مجلس سے شریک ہوں تو اپنے دل کی کیفیت کو بہتر بنا لیتے ہیں تو ہمیں فائدہ ضرور ہوگا، اور اگر ہمارے دل کا رخ ہی صحیح اگر نہیں ہوگا تو شاید ہم کو اتنا فائدہ نہ ہو جتنا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ابھی تھوڑی دیر ہم آپ اپنے اللہ کا ذکر پورے والہانہ انداز میں کریں گے، اور اس طرح کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں۔ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جتنی بات اپنی امی کو کہتا ہے، اس بچے کو یقین ہوتا ہے کہ میری امی میرے سامنے ہے اور میری امی سن کے مجھے دے ہی دے گی، تو ماں اپنے بچے کو ضرور دے دیتی ہے۔ اور ہم اپنے پیارے اللہ سے کہتے ہیں مگر ہم کہتے زبان سے ہیں اور دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ بڑے صدمے کی بات ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا اور علم نبوت سے نوازا اور خدمت دین میں لگایا، اسی اللہ کا ذکر ہم والہانہ دل سے نہ کریں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی اس طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تھوڑی دیر ہم ذکر جہری کریں گے، یہ خیال کرتے ہیں کہ میرے اللہ میرے سامنے ہیں، ذکر جہری، اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے جو ہمارے سلسلے کا اصل سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے۔ تو آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اور ذکر کرتے ہی ایک لمحے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ